السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 31 کے مطابق، بے شک یہ بدبخت ایمان نہیں لایا تھا، اللہ پر جو بزرگ و برتر ہے، نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی، پس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی طعام بجز پیپ کے، استغفر اللہ، جسے کوئی نہیں کھاتا بجز خطا کاروں کے۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت کم توجہ کرتے ہو، بلکہ یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کا۔ اگر وہ خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگیں دل، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں، اور یہ بات باعث خسرت ہوگی کفار کے لیے، بے شک یقیناً حق ہے۔ پس اے حبیب آپ تسبیح کیا کریں اپنے رب کی جو عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 52 یعنی آخری آیت تک کا ترجمہ میں نے بیان کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف، جہاں دو جرموں کی پاداش میں جن کے گلے میں توک ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے اور جہنم میں پھینکنے کا، اور 70 گز زنجیر میں جکڑنے کا، اس کا ترجمہ کل کی ویڈیو میں ہو چکا۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو دوزخیوں کے زخموں سے رس رس کر ایک جگہ جمع ہوتی رہے گی، وہ پیپ دوزخیوں کو جب بھوک تنگ کرے گی اور وہ کھانے کے لیے کوئی چیز مانگیں گے تو انہیں یہ کہہ کر یہ غذا دی جائے گی کہ اس روز ان کا کوئی ہمدرد اور دوست نہیں ہوگا، استغفر اللہ۔ پھر بیان کیا گیا کہ کفار اس بات کا شدت سے انکار کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے، بلکہ وہ بضد تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر یا کسی سے سن کر ہمیں یہ کلام سناتے ہیں، کیونکہ اس کلام کی فصاحت و بلاغت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی کاہن، اور ان کے ان الزامات کی تردید قسم کھا کر کی جا رہی ہے۔ اور فرمایا کہ جو چیزیں تم کو نظر آتی ہیں، جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو، ان کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں، اور جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی ان کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی ہر چیز کی قسم اٹھائی ہوا اس کا تعلق عالم شہادت سے ہو یا عالم غیب سے۔ یہ قول نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا، بلکہ ایک معزز محترم رسول کا قول ہے۔ رسول کریم سے مراد حضور کی ذات مقدسہ ہے۔ یہاں نام نہیں لیا بلکہ وصف اور رسالت کا ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کی حیثیت پیغمبر کی ہے، اور ہر دیانت دار پیغمبر اور قاصد اپنی طرف سے گڑھ کر کوئی پیغام نہیں دیتا، بلکہ جس نے اسے بھیجا ہو بہو اسی کا پیغام آ کر سناتا ہے۔ اس لیے تمہارا یہ اصرار کہ اپنی طرف سے صورتیں گھڑ کر لوگوں کو سناتے ہیں، بیجا تعصب اور ناروا ضد ہے۔ اس لیے اس کے بعد وضاحت فرما دی کہ تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ رب العالمین کا کلام ہے، کیونکہ حضور اپنی زبان مبارک سے اسے پڑھتے تھے، اس لیے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہا گیا۔ اگلی آیت کے مطابق اس آیت کے آخر میں قلیل ما تؤمنون اور اگلی آیت کے آخر میں قلیل ما تذکرون فرمایا کہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس رسول کریم میں شاعر اور کاہن میں کوئی دور کی بھی مماثلت نہیں، جس کے باعث تم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ۔ تم اس چکر میں اس لیے پڑے ہو کہ تم ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، اور تم نے کبھی غور و فکر ہی سے کام ہی نہیں لیا۔ اگر تم میرے نبی کریم کی نورانی صبحوں اور پر نور شاموں کا مطالعہ کرو، ان کی پاکیزہ مصروفیتوں اور بابرکت سرگرمیوں کا جائزہ لو، تو پھر تم کبھی انہیں شاید نہ کہو جن کے پاس مبالغہ آرائی کے سوا کچھ نہیں، پھر تم کبھی انہیں کاہن نہ کہو جن کا سارا دندہ کذب بیانیوں اور ہرزہ سرائیوں کے بل بوتے پر چل رہا ہے۔ اگر ایمان کی بجھی ہوئی شمع روشن ہو جائے اور دل دماغ کی دنیا میں ایمان کی صبح طلوع ہو جائے، تو پھر تم بھولے سے بھی یہ نہ کہو کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام ہے۔ اگلی آیت کے مطابق اس آیت میں مقام نبوت کے نازک
اور گراں ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یعنی جس کی نبوت کو ہم معجزات اور دلائل سے ثابت کریں وہ ہرگز اپنے رب کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کرتا۔ بفرض محال اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرے تو یہ کوئی معمولی سا جرم نہیں جس کا نوٹس نہ لیا جائے، یہ جس اغماض برتا جائے، بلکہ یہ تو اتنا بڑا گناہ اور سنگین جرم ہے کہ اگر اسے گوارا کر لیا جائے تو یہ سلسلہ نبوت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، کسی کی نبوت کے بات پر وثوق اور اعتماد ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے بفرض محال اگر ہمارا کوئی فرستادہ ایسی حرکت کرے تو ادنیٰ توقف کے بغیر ہمارے انتقام کی تلوار بے نیام ہو جائے گی اور آنے واحد میں اس کی رگیں دل کاٹ کر رکھ دی جائے گی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی خدا کا بھیجا ہوا نبی بھی ایسی کبھی حرکت کرے تو عذاب الہی ایک لحظہ بھی اسے مہلت نہیں دیتا، فوراً اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ دل کی ایسی رگ کو وتین کہتے ہیں، اگر وہ کٹ جائے تو انسان فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ رگ جو جگر کو سیراب کرتی ہے، جب کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس آیت سے مرزا قادیانی کے چیلے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر مرزا سچا نبی نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا تو اسے ارشاد الہی کے مطابق اس کی رگیں دل کاٹ دی جاتی اور اسے وقت ہلاک کر دیا جاتا، لیکن کیونکہ ایسا نہیں کیا گیا اس لیے ثابت ہوا کہ وہ معاذ اللہ سچا نبی تھا۔ اگر عقل کے یہ اندھے اس آیت میں ذرا تأمل کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ سزا اس جھوٹے شخص کے لیے نہیں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو، بلکہ اس کے لیے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہو، پھر معجزات اور دلائل قطعیہ سے اس کی نبوت کے صداقت کو ثابت کیا ہو۔ اگر ایسا نبی کوئی غلط بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا تو اس کی یہ سزا لکھی گئی ہے، اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ مرزا صاحب اب پہلے شخص تو نہیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو، ان سے پہلے بھی کئی طالع آزما لوگوں نے نبوت کا سوانگ رچایا۔ کیا مرزا صاحب اور ان کے حواری یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی رگ جان کاٹ کر انہیں ہلاک کر دیا گیا؟ کیا ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہونا ان کی نبوت کی دلیل بن سکتا ہے؟ لوگ تو خدا بننے کا بھی دعویٰ کرتے رہے ہیں اور بڑے ٹھاٹھ سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، فرعون وغیرہ بیسیوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ غیرت خداوندی اپنے مقربین سے اس قسم کی غلطی کو برداشت نہیں کرتی۔ جھوٹا تو پہلے ہی جھوٹا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا، البتہ اس کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے دیگر دلائل سے کام لیا جاتا ہے جن سے ہر دانشمند اس کو جھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ جب ایسے مفتری کو ہم یہ عبرتناک سزا دینے لگیں تو تم میں سے کسی میں ہمت اور جرأت نہیں کہ آڑے آ جائے اور اسے ہماری سیف غضب سے بچا لے۔ پھر بیان فرمایا گیا یہاں حق کو صفت ہے جس موصوف الیقین کی طرف مضاف کیا گیا ہے، انہ الیقین الحق، یعنی ایسا یقین جو سراسر حق ہو جس میں باطل کی ذرا ملاوٹ تک نہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا اے حبیب اپنے رب کی پاکی بیان کیا کرو جس نے آپ کو ان لامحدود انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، تمام انبیاء اور رسل کا آپ کو سردار بنایا ہے، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، آپ کو رحمت العالمین کا لقب عطا فرمایا ہے، آپ کو ہر عیب اور نقص سے محفوظ رکھا ہے۔ جس رب نے آپ پر اتنے بڑے احسانات فرمائے ہیں وہ واقعی عظیم ہے، اس کی تسبیح کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کا شکر بجا لانا آپ پر فرض ہے۔ اس ارشاد ربانی کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی لگن اور بڑے شوق سے مشغول رہا کرتے تھے، ساری رات کھڑے ہو کر رب قدوس کی حمد اور تسبیح کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سحر ہو جاتی اور پاؤں مبارک سوج جایا کرتے۔ جب عرض کیا جاتا تو فرماتے افلا اکون عبدا شکورا۔ یہ آیت توجہ طلب ہے، غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔